السلام علیکم ناظرین، روح کی باتیں پروگرام میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فیصل معزز نیو یارک سے لائیو پروگرام میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں مرکزی خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریا عارفیہ نقشبندیہ مجددیہ قادریہ میں، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں عصر حاضر کی انتہائی علمی اور روحانی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ الحمدللہ حضرت، بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے۔ ناظرین، الحمدللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ روح کی باتیں لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ پروگرام اپنی علمی اور عملی کاوشوں کی وجہ سے ساری دنیا میں انتہائی مفید اور مقبول پروگرام بن کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے حضرت والا ہمیں روحانیت کے ایسے ایسے رموز و اسرار سمجھا جاتے ہیں جن کا کتابوں میں ملنا محال ہے۔ یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کی محبت کے موتی دنیا میں آ کر بکھیرتے ہیں تو اس انداز سے بکھیرتے ہیں کہ خلق کو خالق سے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ والے اصل میں دلوں میں عشق الہی کی چنگاری لگانے آتے ہیں۔ یہ وہ بیش بہا دولت ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان دنیا کے خواب سے جاگ اٹھتا ہے اور حیات عرفانی اور حیات جاویدانی کا انمول سفر شروع کر دیتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک عشق ہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کر انسان کو حقیقی خوشی اور قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ حضرت بابا فرید اگر کسی سچے طلبگار کو دعا دیتے تھے تو یہ فرماتے تھے، جا تجھے عشق ہو۔ یہ دعا ان کے دلوں میں معرفت کی آگ روشن کر دیتی تھی۔ بقول شاعر، درد کو یہ دل یعقوب بنا دیتا ہے، صبر کو حضرت ایوب بنا دیتا ہے۔ درد کو یہ دل یعقوب بنا دیتا ہے، صبر کو حضرت ایوب بنا دیتا ہے۔ یہ قلندر کبھی مجذوب بنا دیتا ہے، عشق انسان کو کیا خوب بنا دیتا ہے۔ آج کا پروگرام بھی لائیو ہے، اس میں آپ کی کالز بھی لیں گے اور سوشل میڈیا پہ آنے والے سوالات کے بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں جو کہ ہے تصوف کی دنیا، اور حضرت والا سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آج آپ ہمیں روحانیت کے کون سے رموز و اسرار سمجھائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی مجدد ملت مولانا شمس علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان و قرآن میں مسائل السلوک جمع کیے ہیں، جی، اور قرآن کریم کی نصوص اور آیات سے تصوف اور تزکیہ کے علوم کو ثابت فرمایا ہے، تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ تصوف اور تزکیہ کے علوم خود ساختہ ہیں، بلکہ پتہ چلے کہ جب قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہو رہے ہیں تو یہ خود ساختہ نہیں بلکہ خدا ساختہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے احادیث طیبہ سے بھی ان جو ہے وہ علوم کو ثابت فرمایا، جس کے لیے اپنی جو ہے مشہور کتابیں التشرف اور التکشف لکھی، جن میں احادیث طیبہ سے جو ہے وہ مشائخ سلسلہ کے عادات و اطوار اور اسی طریقے سے مسائل تصوف کو ثابت فرمایا۔ تو قرآن کریم کے نصوص کو آپ نے جو ہے یہ تفسیر بیان و قرآن میں ذکر فرمایا، اور یہ سلسلہ ہمارا ترجمہ مسائل السلوک کا ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 پر، 186 نمبر آیت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ یہ آیت جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 86
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ لوگوں نے اس دریافت کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں یا ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو ندا کریں؟ اس سے کہ مناجات کہتے ہیں آہستہ سے سرگوشی کرنا اور ندا کہتے ہیں پکارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہیں کہاں؟ کیا وہ ہمارے قریب ہے کہ ہم سے ان سے مناجات کریں، سرگوشی میں آہستہ بولیں؟ ٹھیک ہے۔ اور یا یہ کہ وہ اتنے دور ہیں کہ ہمیں پکارنا پڑے؟ ٹھیک ہے۔ یا پکارنا اس لیے پڑے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت کاموں میں مشغول ہیں، ہم پکاریں گے تو اب وہ اللہ ہماری پکار سنیں گے کہ جہاں کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہاں ہیں؟ یہ سوال کیا۔ اس پر یہ آیات اتری کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں تو اس سے سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ قریب ہے کہ اس سے مناجات کریں یا دور ہے کہ اس کو ہم جو پکاریں ندا کریں، تو فإنی قریب، پس میں ان کے قریب ہوں۔ اب یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ اسلوب جو کلام کا یوں تھا کہ جب یہ کہا کہ اے پیغمبر جب بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیں ان کو کہ میں قریب ہوں، یعنی ان کو واسطہ بنا کے فرماتے قل جی قل فإنی قریب، آپ ان کو کہہ دیے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ نے قل کا واسطہ نہیں رکھا، یہ واسطہ نہ رکھ کے بتا دیا کہ میں ہر بندے کے براہ راست قریب ہوں۔ بیچ میں پیغمبر کے قل کا واسطہ بھی یہاں کلام میں نہیں لائے، حالانکہ رفتار کلام کہتے کہ یوں ہونا چاہیے تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں قریب ہوں قل، لیکن آپ نے قل کا واسطہ نہ لا کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں بھائی، ڈائریکٹ بالکل تمہارے قریب پاس ہوں۔ اجیب الدعوۃ اذا دعان، جب دعا کرنے والا مانگتا تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پس تمہیں وہ چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور جب مجھ پر ایمان لائیں، وہ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا، وہ میرے تابع دار بنیں گے تو میں بھی ان کا وفادار بن کے ان کی ہر دعا کو سن لیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت بیان کی۔ اس آیت سے حضرت نے کیا ثابت فرمایا؟ پہلے حضرت ہی کے الفاظ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت نے بیان القرآن میں عنوان ترجمہ مسائل السلوک لکھنے کے بعد فرمایا قولہ تعالی فإنی قریب، یہ آیت کا اتنا حصہ دیا، اس کے بعد کہا اس کا ظاہر، یعنی اس آیت کا ظاہر احاطہ ذاتیہ و قرب ذاتی پر دلالت کرتا ہے، احاطہ ذاتیہ و قرب ذاتی پر دلالت کرتا ہے، بھائی اتنا حضرت نے ذکر فرمایا۔ اب اس میں حضرت والا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کے بارے میں کہ یہ گفتگو ہے کہ اللہ قریب ہے بندے کے، تو قرب کون سا قرب بھائی؟ قرب ذاتی، قرب علمی، کون سا قرب ہے کہ اللہ قریب ہے؟ تو جسمانی اعتبار سے تو قریب ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے مبرہ ہے۔ اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ایک قرب ہوتا ہے قرب طاعت و عبادت، انسان اللہ کی عبادت و طاعت کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ قرب طاعت و عبادت ہے، قرب محبت ہے کہ وہ عبادت کی وجہ سے ایسا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید غیبی کے ساتھ لے کے اس کو چلتا ہے۔ یہ قرب طاعت و عبادت۔ دوسرا جو قرب ہے وہ قرب جو ہے وہ قرب معیت، چنانچہ قرآن کریم کی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ اللہ تمہارے معیت میں ہیں، تم جہاں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جنگل میں ہو، جو وہ بازار میں ہو، پہاڑوں میں، غاروں میں، کہیں بھی ہو کہ اللہ کی معیت آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرب معیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو قرب شہود، قرب شہود کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت جو ہے وہ بندے کے قلب پر ایسی چھا جاتی ہے کہ کائنات کے ایک ایک ذرے میں سے اللہ کی عظمت و ہیبت کا مشاہدہ کرتا ہے
پہاڑوں کی عظمتوں میں بھی اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے، دریا کی روانیوں میں بھی اللہ کی قدرت و عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آسمانوں کی بلندیاں دیکھ کے سوچتا ہے کہ جس نے بے ستون ایسے آسمان کھڑے کر دیے اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جس دریاؤں کو ایسا بحر بے کنار بنایا اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ عظمت جو اس کو، تو یہ قرب جو ہوتے ہیں یہ قرب شہود ہے کہ اس کو ایسی اس کے جلال اور اس کے قلب پہ طاری ہے کہ اس کو ہر چیز کائنات کی اس میں اللہ کی عظمت و جلال نظر آتا ہے، یہ قرب جو وہ شہود۔ اور چوتھا جو قرب علمی، کہ علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا احاطہ بندے پر ہے کہ بندہ جو بھی کرتا ہے اچھا برا ظاہر باطن اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علمی اعتبار سے اس کے اتنے قریب ہے کہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ایک قرب ذاتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا قریب ہے کہ جیسے ایک ذات دوسری ذات کے قریب ہے اس طریقے سے اللہ بندے کے قریب ہے۔ یہ قرب حقیقی ہے اصل میں، کہ جس پر جو ہے ابن عربی رحمہ اللہ تعالی صوفیہ نے کلام کیا کہ قرب ذاتی یہ جو ہے بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اس پر لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں یا قرب ذاتی کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے مبرہ اور پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ایسا قرب ذاتی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نثبت ما اثبت اللہ لنفسہ بلا کیف، دیکھیں اللہ خود قرآن کریم میں اپنا قرب ذاتی ذکر کر رہا ہے کہ میں ذاتی اعتبار سے بندے کے قریب ہوں، اور رفتار کلام بتا رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ذات حقیقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم کیفیت متعین نہیں کر سکتے، اللہ کی شایع نشان جیسی بھی کیفیت ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہ نثبت ما اثبت اللہ تعالیٰ لنفسی، ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا قرب ذاتی جیسا اللہ نے خود اپنے لیے ثابت فرمایا بلا کیف، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ کیفیت کیسی ہوگی، کیونکہ اللہ جسم سے مبرہ ہے، ہم کیفیت ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ نصوص ظاہری بتا رہی ہیں کہ اللہ قرب ذاتی پر کلام کر رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کے اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے یہاں سے قرب ذاتی کو ثابت فرمایا کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ پیغمبر یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہمارے قریب ہے کہ ہم مناجات کریں یا ہم سے دور ہے کہ ہم ندا کریں اور پکاریں چیخ چیخ کے بلائیں اس کو۔ تو دیکھو رفتار کلام میں سوال میں جس انداز سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ بنتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کیا مطلب؟ جو بندے سمجھے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم سے دور ہے کہ ہمیں پکارنا پڑے، یا اللہ اس ذات کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے کہ ہم مناجات کریں، تو اللہ نے صاف کہہ دیا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ تو سوال کے اندر جو منشا ہے اس سائل کا، اسی منشا کے مطابق جب اللہ نے کہا کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اس کا مطلب اللہ قرب ذاتی کی بات کر رہا ہے کہ قرب ذاتی میرا اس بندے کے ساتھ حاصل ہے۔ اب قرب ذاتی کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے شایع نشان ہے۔ سبحان اللہ، بالکل یہ حضرت صاحب فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت مارکت الآراء مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ جسمانی اعتبار سے قریب کیسے ہو سکتا ہے، جی اللہ ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اب آپ کو یاری کیسے ہو، اللہ تو جسم نہیں، ہم بھی جانتے نہیں ہیں، لیکن اب اللہ قریب ہے، اس کا اللہ کے شایع نشان جو بھی اس کی جو ہے وہ شایع نشان اس کی قربت کا تصور ہے اس کے مطابق ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود اپنا قرب ذاتی ثابت کر رہا ہے نصوص میں، ہم اسی نصوص پہ ایمان لا رہے ہیں۔ بے شک ہم اس نص کی تعویل کر کے غیر ظاہر کی طرف کیوں جائیں؟ اسی حضرت نے یہاں لفظ ظاہر استعمال کیا، کہا اس کا ظاہر یعنی اس آیت کا ظاہر احاطہ ذاتیہ، یعنی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے بندے کا، ٹھیک، یعنی قرب علمی نہیں، احاطہ ذاتیہ، ذات کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے، وہ قرب ذاتی، اور ذاتی قرب اس کے ساتھ بندے کو حاصل ہے، اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ظاہر آیت کا یہ ہے، تو ظاہر کے خلاف بلا تعویل آپ کیوں جاتے ہیں؟ لہذا ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور یہ تو فطری بات ہے، دنیا کے اندر بھی مخلوق بدل جائے تو اس چیز کا تصور بدل جاتا ہے۔ اللہ، اب انسان کا ہاتھ، یہ ہم کہیں گے تو انسان کا ہاتھ ہمارے ذہن میں کیسا ہاتھ آئے گا؟ جیسا ہاتھ ہے کہ جی شیر کا ہاتھ کیسا آئے گا اس کے اعتبار سے، جی چڑیا کا ہاتھ اس میں، عجیب بکری کا ہاتھ، بکری کی دستی، تو ہر
مخلوق خدا کے اندر جب وہ تصور بدلتا تو اس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. تو خالق اور مخلوق کا جب آئے گا تو خالق کا جب ہم کہیں کہ خالق کا ہاتھ تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں کہ جی میرے جیسا ہاتھ یا شیر جیسا ہاتھ یا جو وہ بکری جیسا ہاتھ. نہیں، ہم کہیں گے خالق کے شایان نشان جیسا ہاتھ ہے، ویسے ہاتھ پر ایمان لاتے. بے شک ہے ہاتھ، لیکن کیسا ہاتھ ہے؟ جیسے مخلوق کے اندر ہاتھ کہنے پر ہاتھ مختلف ہو جاتے ہیں، تو خالق کے اندر ہاتھ کی نسبت جب ہم کریں گے تو ہاتھ یقیناً وہ خالق کے شایان نشان مختلف ہوگا. ایسی جب اللہ قرب ذاتی کو ثابت فرمائے کہ میں ذات کے اعتبار سے بندے کے قریب ہوں، اجیو اللہ جسم سے تو پاک ہو، ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ، لیکن اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں ذات کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوں، ذاتی قرب میرا بندے کے ساتھ حاصل ہے. اب وہ قرب کیسا ہے؟ وہ قرب ویسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. بالکل ٹھیک، ایک دوست کا دنیا میں قرب، ایک بہن اور بھائی کا دنیا میں قرب، ایک میاں اور بیوی کا دنیا میں قرب ہے، ایک دو دشمنوں کا آپس میں قرب. ان قربوں کے سب میں فرق ہے یا نہیں؟ میاں بیوی کا جو قرب ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے بیٹے اور ماں کا قرب ہے، یا بہن اور بھائی کا قرب ہے، یا دو دشمن جو لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ گئے وہ بھی تو قرب ہے نا. وہ قرب تو جب دنیا کے اندر قربوں کا جب رشتے بدلتے ہیں تو قربوں کا تصور بدل جاتا ہے. تو یہاں تو خالق و مخلوق کے قرب کی بات ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرب ذاتی حاصل ہے، وہ کیسا قرب ہے؟ وہ اللہ کے شایان شان جیسا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہے قرب ذاتی. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بندے کے قریب ہے. حضرت یہ فرمایا کہ ظاہر آیت کا ہی بتا رہا ہے، تو ظاہر کے خلاف جانے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ لہذا ہمیں ماننا پڑے گا. تو اللہ جو صوفیہ نے کہا کہ ذاتی قرب حاصل ہے اور احاطہ ذاتیہ بندے کے ساتھ اللہ کو حاصل ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت پہ کوئی تشریح نہیں کر سکتے، ہم اس بلا کیف اس پر ایمان لا رہے ہیں. اللہ یہ حقیقت بیان کی. بہت خوبصورت نکات ہیں حضرت، بہت ہی خوبصورت بات. اللہ اکبر. یہ تصور اٹسیلف حضرت اتنا لطف دیتا ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. بس اللہ نے کہہ دیا اللہ آپ کے قریب ہے، آپ اس کو انجوائے کریں. یہ تو عاشقوں کا ذوق ہے نا، عاشق کو وصل نصیب ہو جائے بس مدہوش ہو جاتا ہے. یہ تو غیر عاشقوں کی باتیں، عاقلوں کی باتیں ہیں، وہ عقل کے ترازو پہ تول کے وہ اس لطف کو گنواتے ہیں. عاشق تو مست ہو کر نڈال ہو جاتے ہیں کہ وہ قرب ہے سے ختم، تو اس لیے اس تشریح میں جاتے ہی نہیں. سبحان اللہ. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. آپ فرمائیے گا کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم پیارے حضرت جی. السلام. میں انڈیا اعظم گڑھ سے آپ کی مرید، آپ کی بہن ملکہ عائشہ منیری بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. حضرت جی آپ سے ابھی کیا کہوں میں کہ آپ کے اگل بغل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اس ٹائم فیصل بھائی جتنے بھی لوگ موجود ہیں، سب پہ رشک آتا ہے کہ جو آپ کے قریب ہیں. اور ہم دور ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے آسانی اتنی دی ہے کہ ہم آپ سے آسانی سے بات کر پا رہے ہیں. نہیں تو ہم لوگ اس لائق نہیں تھے کہ آپ سے بات بھی کر پائے ہیں. لیکن حضرت جی اللہ، میں آپ سے بار بار یہی کہتی ہوں کہ اللہ، آپ وہ چیز ہیں کہ اللہ سے اصلاح کی دعا مانگی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پہ دیا. اس کے علاوہ مسائل تو بہت رہتے ہیں حضرت جی، لیکن جب آپ سے بات کرو نا تو وہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. صرف یہ یاد رہتا ہے کہ بس اللہ نے آپ سے ملا دیا. آپ ایک ایسے رہبر ہمیں ملے ہیں کہ جو ہمیں صحیح راہ بتا رہے ہیں. اس کے آگے کچھ رہتا ہی نہیں کہ اب کوئی مسئلے مسائل جو دنیا کے ہیں وہ تو پانی ہے کہ ختم ہو جائیں گے ایک دن. آپ یہی ہمیں سکھا بھی رہے ہیں. ماشاء اللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملکہ عائشہ منیری انڈیا سے کال کر رہی ہیں. ماشاء اللہ، انتہائی خوبصورتی سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے، آپ نے حسن ظن کو ظاہر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی مجھے ایسے ہی بنا دے جیسے آپ کا یہ تصور ہے، اور اس سے بڑھ کر بنا دے. اور مقصود یہ ہے کہ عبادت اور خدمت، یہ دو فریضے انجام دینے کا ذوق بھی نصیب فرما دے. اور جو اشاعت دین، دفاع اسلام و خدمت خلق کے حوالے سے جو بھی خدمت میں کر رہا ہوں، اللہ اس ادنا سی کافش کو قبول و منظور فرمائے. اور وہی بات ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو. یہ جو تصور ہے، یہ جو سبق شب و روز دیتا ہوں کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو. بس جب اللہ سے اللہ کو مانگ لیا
تو ساری کائنات قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ میرا سبق ہے کہ مولا کائنات کو دیکھو، لیلہ کائنات پر فریفتہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ لیلہ کائنات کی بہاریں اس مولا کائنات ہی نے تخلیق کی ہیں۔ جس کو مولا مل گیا اس کو ساری کائنات کی لیلائیں مل گئی۔ بالکل یہ سبق ہے، اور جو آپ حضرات جو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، تعلیمات و عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو انوارات و فیوز نصیب فرماتے ہیں۔ یہ سب میرے بزرگوں کا فیض اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کا نتیجہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کیا پوچھیں گے جی؟ السلام علیکم۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھیے جی کہاں سے؟ السلام علیکم حضرت، میں نعمان عرض کر رہا ہوں حضرت۔ آپ سے بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی تو الحمدللہ میرا فون لگ گیا آج، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے حضرت۔ حضرت آپ سے بس دعاؤں کی درخواست ہے حضرت، بہت زیادہ، اور توجہ کی درخواست ہے حضرت، کیونکہ حضرت میں ایک اور موو کر رہا ہوں اپنی زندگی میں حضرت، کہ وہ میری نا ہیوسٹن میں جاب ہو گئی ہے میری فارماسسٹ کی، ماشاءاللہ تو میں وہاں موو کر رہا ہوں حضرت، تو اس کے لیے خاص دعائیں چاہیے آپ کو حضرت، کیونکہ یہ میں پچھلے 15-20 سال سے کوشش کر رہا تھا، تو فائنلی الحمدللہ آپ کی دعا سے میری جاب ہو گئی ہے حضرت۔ بس جاتے جاتے حضرت ایک بس آپ سے دعا کی ایک اور درخواست ہے حضرت، میرے ویزے کی حضرت، کہ میرا ایک پکا ویزا ہو جائے امریکہ کا، تو حضرت آپ پلیز اس کے لیے دعا کر دیجیے گا، تو بس میں چلتا ہوں اب۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، اللہ آسان کرے آپ کے لیے سارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعمان بھی ہم ماشاء اللہ بہت مسرت ہوئی سن کے کہ ہیوسٹن میں آپ کی جاب ہو گئی۔ ذرا واقعی اب 15 سال کا یہ سفر ہے کہ کینیڈا سے آپ چلے ہیں اور پھر امریکہ میں دوسرے شہروں میں ہوتے ہوئے ہیوسٹن، ظاہر ہے کہ ہیوسٹن میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے سب عزیز و اقارب بہن بھائی وہاں موجود ہیں، آپ کی تمنا تھی کہ ان کے قرب میں آپ پہنچیں، تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا، اور مزید آگے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کا منزل مل گئی ہے تو باقی ویزے وغیرہ کے معاملات تو بالکل ضمنی ہیں، انشاءاللہ ضرور وہ بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کا پکا ویزا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور خیر و عافیت کے ساتھ میرے والدین کے زیر سایہ آپ رہیں گے اور ماں کی اور باپ کی دعائیں لیں گے، یہی سب سے بڑی معراج ہے۔ بہت بہت مسرت ہوئی، تو آپ جو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور جو سورۃ والضحیٰ روزانہ 41 مرتبہ مغرب کے بعد موقع نہ ہو تو رات میں کسی بھی وقت 41 ٹائم سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اور ہر مرتبہ بسم اللہ ساتھ پڑھیں، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے آپ اپنے ویزے کے حوالے سے دعا کریں، اور اس کے علاوہ ہیوسٹن کے اندر جو آپ کا ٹھکانہ باعزت و عافیت کے ساتھ ہو اور خوب ہر طرح کی جو ہے راحتیں ملیں، یہ سب نیتیں کر کے آپ یہ شروع کر لیں، اور 90 دن کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی آپ کیسا ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم زکریا ایران سے بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت ٹائم ہم آپ کے لیے بات نہیں کیا ہے، آپ کو بالکل یہ آواز میں اس کو بھی نہیں سنا ہے۔ ہم لوگ تو لاک ڈاؤن ہو گئے ادھر، تو آپ کو معلوم ہے ایران میں جنگ ہو گیا ہو، الحمدللہ بس ابھی تھوڑا مہنگائی آیا ہو سب الحمدللہ ٹھیک ہے ابھی۔ بس استاد جی جب آپ تو پہلے بتایا تھا سورہ مزمل 40 دن پڑھو، میں نے پڑھ لیا الحمدللہ، گھر کا سکون آیا اور الحمدللہ۔ پھر ہم لوگ تو نماز میں سوچتے آ رہا ہے استاد جی، پھر بھی 40 دن ہم تو پورے کیا۔ 40 دن کے بعد پھر میں خود اپنے ذاتی سے یعنی سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ یاسین مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد ہم شبانہ پڑھتا تھا۔ میں اپنے استاد مولانا یعقوب صاحب کو اس کا بھی مشورت کیا، میں نے بولا میں عیسائی پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ تقریباً 3 ماہ تک میں اس سورہ مزمل کو پڑھ لیا۔ پھر ابھی تھوڑا سستی آیا، ہم تو لانڈری میں کام کرتا ہے، ادھر تو بہت کچرا مچرا آتا ہے، کوئی بھی پانی ہمارے کپڑا میں گرتا ہے، ہم بولتا ہے مثلا ممکن ہمارے نماز نہیں ہوتا ہے، اس لیے نماز میں بہت سستی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد زکر ایران سے کال کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ایران والوں کے لیے سب سے پہلے تو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو امریکہ و ایران کے حوالے سے مذاکرات پر دستخط ہوئے ہیں اور باہمی جو افہام و تفہیم کے ساتھ ماشاءاللہ یہ مفاہمتی گویا کہ ایک دستاویز تیار ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ آپ سب ایران والوں کو بہت بہت مبارکباد ہو، اور بہت سی پابندیاں آپ کی اٹھ گئی ہیں، ایران والوں کو بہت سی آزادیاں مل گئی ہیں، جیسے کہ ہم سنتے خبروں میں ماشاءاللہ اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور آپ نے جیسے بتایا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے رابطہ نہیں ہوا، تو
تو ماشاءاللہ اب جو ہے کافی ریلیف ایران والوں کو ملا، تو جب آپ کی کال بھی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو اور ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور پورے اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو ایک عظیم قوت جو ہے امت مسلموں کو بنائے۔ تو ماشاءاللہ بہت مسرت ہوئی کہ ایران سے آپ نے کال کی ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ باقی آپ جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے۔ فی الحال آپ ایسا کریں، سورہ کوثر جو ہے یہ شروع کر دیں۔ سورہ کوثر جو ہے روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، 41 ٹائم۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں سورہ کوثر کے۔ تو یہ آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد شروع کر دیں، جو بھی آپ کے مسائل ہے اس کی نیت کر کے شروع کریں، اور یہ 90 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پڑھ کے جو اپنے بدن پہ دم بھی کریں، پانی دم کر کے پئیں، گھر میں چھڑکیں، تو یہ پورا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کثیر مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائیں گے، اور آپ کو ظاہری باطنی ہر طرح کی دولتیں نصیب ہوں گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں جویریہ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے۔ ماشاءاللہ، ہلو۔ ہاں بولتے رہیے آپ۔ جی جی مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے، کہ ان کو بہت غصہ آتا ہے، مطلب غصے میں طلاق کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں کہ دے دوں گا، مطلب دھمکی دیتے ہیں۔ تو آپ نے یا لطیف یا ودود بتایا تھا 40 ڈیز تک، تو وہ میں نے پڑھا ہوا کہ آپ نے بتایا تھا کچھ اثرات ہیں جنات کے، تو قل رب الفلق و قل رب الناس وہ بھی پڑھا، لیکن ہاں تھوڑا سا تو صحیح رہا اس کے بعد، لیکن پھر مطلب یہی ہے ایکچولی، مطلب جب میرا بہت خیال رکھتے ہیں بہت ہر طریقے سے، لیکن جب ان کو غصہ آتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتے، اور سمجھ ان کی امی مجھے پسند نہیں کرتی بالکل، تو اگر وہ میرے خلاف اکثر کچھ ان کو بول دیتی ہیں، اور بس وہ غصے میں بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو نہیں پتا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں کیا بول رہا ہوں، اور پھر وہی طلاق کی دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، اور دی تو نہیں اللہ کا شکر ابھی تک، لیکن میں تمہیں دے دوں گا، مطلب بہت ہی غصے میں بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں، بعد میں خود کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا غصے میں کیا کر رہا ہوں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باہمی الفت محبت پیدا فرمائے، اور دونوں میاں بیوی میں جو ہے وہ خوشگوار زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جاری ساری فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ غصے کے لیے تو آپ نوٹ کر لیں، ان کو غصہ جو آتا ہے اس کے لیے کریں کہ ان کے ہر کھانے پینے پہ 11 مرتبہ بسم اللہ والحمدللہ دم کیا کریں، بسم اللہ والحمدللہ، جو بھی ان کو دیں 11 مرتبہ اس کے اوپر پھونک دیا کریں۔ تو یہ آپ جو ہے وہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، اس سے غصہ بھی ختم ہوگا اور باہمی الفت اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ لوگوں کی باہمی محبت بھی پیدا فرمائے، اور غصے کا جو مرض ان کو لاحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میں عظمیٰ انڈیا سے بول رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ہیلو۔ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی میں عظمیٰ انڈیا سے بول رہی ہوں، اور آپ کا یہ سب پروگرام ہے بہت اچھا لگتا ہے، اس سے ہماری زندگی کو بہت راستے کھلتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اور میں نے آپ سے یہ فتویٰ پوچھا تھا، جب بھی میں کوئی مشکل کام میں پڑھتی ہوں ماشاءاللہ میری تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت جی میں نے ابھی نیا گھر بنایا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر میں اسلام کا مدرسہ دین کا مرکز بن جائے۔ میرے اولاد نہیں ہے، میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے، آپ کی دعاؤں سے، نیتوں کی برکت سے مجھے نیک اولاد دے، اور جتنے بھی مطلب میں پڑھانا چاہتی ہوں بچوں کو، اس میں میرے لیے دعا کریں کہ میرا گھر مدرسہ بھی بن جائے اور مرکز بھی بن جائے۔ اس میں مجھے روحانی توجہ کی ضرورت ہے، اور آپ کی خاص توجہ کی اللہ ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عظمیٰ جو انڈیا سے کال کر رہی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت خواہش ہے آپ کی کہ ماشاءاللہ آپ کا گھر جو مدرسہ بن جائے اور دین کا مرکز بن جائے، تو بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو صاحب اولاد بھی کرے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ امت کے بچوں کو آپ یہ دین پڑھانا چاہتی ہیں، اور یہ مدرسہ جاری ساری ہو، بالکل بہت اچھی نیت ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ ایسی نیتیں تو فوراً قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مدرسہ صفہ کی شاخیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا، مدرسہ صفہ، جس میں جو صحابہ جو ہے غریب غربا مسکین صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ تو یہ آج جو بھی مدرسہ دنیا میں کھلتا ہے تو اسی مدرسے کی شاخ ہے،
جیسے وہاں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی تھی تو درجہ بدرجہ وہی رحمتیں ان مدرسے والوں پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کفایت فرماتے ہیں۔ تو بالکل بہت مبارک نیت آپ کی۔ آپ ایسا کریں، روزانہ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والے درود 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ربی زدنی علما یہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پڑھ کے ایک پانی پہ دم کریں، وہ پانی گھر کے ہر کونے پہ 3 چھینٹے ماریں، اور اسی پانی میں خود بھی پی لیں، گھر میں اور بھی کوئی افراد ہے تو ان کو پلا دیں۔ یہ روزانہ آپ عمل شروع کر لیں اور دعا بھی کرتی رہیں۔ 41 دن پابندی سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ صاحب اولاد بھی ہوں گی، اور آپ کا یہ گھر جو مدرسے کے لیے قبول بھی کر لیا جائے گا، اور اللہ آپ سے دین کا کام لیں گے۔ میں بھی دل سے دعا اور توجہ کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ حضرت یہ جو نماز والا درود شریف آپ نے فرمایا، یہ کیا صرف یہی درود شریف نماز میں پڑھا جائے یا اس کے علاوہ کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب مسنون سنت یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے، یہی پڑھا جائے۔ ویسے دوشی بہت ہیں لیکن یہ کہ سنت یہ ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے۔ جی، اگر کوئی انسان نوافل پڑھ رہا ہے تو اس میں مزید دوسرے طرح کے بھی ایڈ کر سکتا ہے اس ہاں کے جی علاوہ؟ جی بالکل، نوافل پڑھ رہے اس میں اور دعائیں دوشی سب ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں مذاکرہ نہیں۔ ٹھیک، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بھی میں زکریا پھر بات کرتا ہوں، تو بہت مشکل سے ابھی ادھر تو فون کیا، الحمدللہ پھر دوسرا ہم کو ٹیم ملا الحمدللہ۔ اور استاد جی میں نے پہلے ایک حدیث تو سنا ہے، بولا کسی کا آپ کا محبت ہے اس کو لازم بتاؤ کہ میں آپ کو مثلا بہت محبت کرتا ہوں۔ میں بھی اسی آلریڈی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں دل سے آپ کو محبت کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور جب ہم لوگ تو لاک ڈاؤن تو اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کہ میں کتنا آپ کے مثلا ہمیشہ ہمارے خیال میں ہمارے سوچ میں ہوتا تھا، ہم بولا کہ آپ کے واز نہیں سنتا ہے۔ اور پھر حضرت جی الحمدللہ پھر بھی گھر کے اندر تھوڑا ہم لوگ تو رینٹ گھر میں بیٹھتا ہے، ابھی ذاتی گھر یعنی چاہیے۔ اور جب میں پیسے جمع کرتا ہے پھر بھی گھر مہنگا ہوتا ہے، مہنگائی آتا ہے اور نہیں آ سکتا ہم لوگ گھر خریدنے کے لیے۔ ہمارے لیے اس لیے دعا کرو، ہم کو کوئی وظیفہ بتا دو اور تھوڑا ٹینشن۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی ایران والوں کی پھر کال مل گئی۔ ظاہر ہے کہ امریکہ آج کل ایران پر مہربان ہے، تو اس سے اس کا نتیجہ ہے کہ ایران والوں کو پھر کال مل گئی ہے، کیونکہ امریکہ نے جو ایران والوں کو کافی ریلیف دیا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو ریلیف ملا، دوبارہ زکریا کی کال ملی ہے ماشاءاللہ۔ تو ایران پر جو ہے وہ امریکہ مہربان ہے، امریکہ اس لیے مہربان ہے، انشاءاللہ اللہ مہربان ہے، اور اللہ جو ہے پوری امت مسلمہ پر مہربان ہے، اور دشمنان اسلام کا انشاءاللہ اللہ منہ کالا کر رہے ہیں، ان کو جو ہے خار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سربلند کریں گے۔ اور خاص ایران والوں کی جو امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ باہمی مفاہمت ہوئی، دوستی ہوئی، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اس کے لیے ہم امریکہ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایران کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کی باہمی یہ مذاکراتی مفاہمت کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے امن و آشتی کا گہوارہ بنی ہے، اور جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہمارا وطن عزیز ہے اس کا جو ہے کلیدی کردار ہے کہ اس نے ایسا کردار ادا کیا کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کے ہولناک جو ہے وہ نتائج سے جو یہ پوری انسانیت محفوظ رہی۔ تو پاکستان کو بھی اب مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو بھی جزوی اور کلی اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کردار ادا کیا، سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی انشاءاللہ اجر کے ضرور مستحق ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ تو ایران والوں کے لیے پھر کال مل گئی۔ تو زکریہ آپ ایسا کریں کہ رینٹ کے گھر میں ذاتی گھر چاہتے ہیں تو آپ مغرب کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم سورۃ الضحیٰ پڑھیں، سورۃ الضحیٰ پڑھیں، اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ میں ذاتی گھر عطا فرما، تو انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دیں گے، اور جو بھی تکلیف پریشانی ہے آپ کی دور ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر طرح کفایت فرمائے، اور آپ کی جو بھی جائز مرادیں اللہ ان کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ابو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابو جی آپ کی بیٹی خیر النساء میوات سے بات کر رہی ہوں۔ ابو جی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ابو جی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو عارف مسجد بن رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوب خوب مدد فرمائے، اور آپ سے اور مسجد بنانے کی اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ابو جی منگل کا دن تھا،
اور ابو جی 8:30 بج رہے تھے, میں جا نماز پہ بیٹھی ہوئی درود شریف پڑھ رہی تھی, تو ابو جی میری آنکھ بند ہو جاتی ہے, اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, بیمار تھی. تو ابو جی اچانک مجھے ایک ہال نظر آتی ہے, آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں آپ کے پاس جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں, ابو جی میرے سر میں درد ہے, میرے دم کرو. تو آپ میرے دم کرتے ہیں. جب دم کرتے ہیں تو دم کرنے کے بعد میں کسی کا فون آ جاتا ہے, آپ بات کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو ابو جی میں آپ کے بالوں میں ہاتھ جیسے کنگھی کرتے ہیں, ہاتھ سے اس طریقہ سے ہاتھ پھیر رہی تھی. تو ابو جی جب فون آتا ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر یہ کرسی پہ جا بیٹھتے ہیں. پھر میں آپ کے پاس جاتی ہوں اور ابو جی آپ سے کہتی ہوں, ابو جی میں نے آپ پہ جو دعا کرائی تھی رشتے کے بارے میں کہ زید عالم مل جائیں, ابو جی میں یہ چاہتی ہوں ابو جی دعا بھی کر دو, اور ابو جی ایسا عمل بتاؤ جو ہم کریں. تو ابو جی آپ نے پہلے ہی ایک نقش دیا ہوا تھا, میرا ہاتھ میں تھا, تو آپ دوسری پرچی میں لکھتے ہیں کہ 313 مرتبہ اس کو پڑھو یا مسبب الاسباب, تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. پھر میں آپ سے اپنے دل کی یعنی گھر کی راز کی باتوں کو بھی بتاتی ہوں. اور ابو جی پھر آپ اٹھتے ہیں اور ایک ہاتھ میرے کمر پہ رکھ کے دم کرنے لگ جاتے ہیں, اور دوسرا ہاتھ میرے سامنے ہی ہوتا ہے. تو ابو جی میں سوچتی ہوں کہ کب موقع ملتا ہے تو میں دوسرے ہاتھ کو آپ کے پکڑ کو اتنا بوسہ دیتی ہوں. تو پھر میری بوسہ دیتے ہوئے ہی ہاتھ میں تھا, بس آنکھ کھل جاتی ہے. ابو جی جب آپ نے دم کیا تھا الحمدللہ ایک دم طبیعت صحیح ہو گئی اور بیماری بھی ختم ہو گئی. اور ابو جی اور رشتے کے بارے میں دعا بھی کرو, اور آپ بتاؤ اب ہم اس کو کتنی بار پڑھیں, یا سارے پریوار پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو؟ اور ابو جی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, دعا کر دیجیے ابو جی. اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر النساء بیٹی انڈیا میوات سے ماشاء اللہ زبردست آپ نے جو ہے اپنا مکاشفہ اور خواب بیان کیا ہے. یہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و کرم ہے کہ ہمارا فیض اس انداز سے بھی آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے, اور آپ کی جو محبت اور آپ حضرات کی جو عقیدت ہے اس کے نتیجے میں خوب آپ کو انشاءاللہ نوازا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہے, بالکل واضح ہے. رشتے کے لیے یا مسبب الاسباب جو میں نے بتایا ہے 313 بتایا, بالکل 313 دفعہ پڑھے. گھر کا ہر فرد پڑھنا چاہتا ہے تو سب 313 دفعہ اس کو پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پڑھ کے دعا کریں. مغرب کی بات کریں تو بہت اچھا ہے, ورنہ کسی بھی نماز کے بعد یہ شروع کر لیں. انشاءاللہ زبردست جو ہے جید عالم دین کا رشتہ نصیب ہوگا, اور بہترین جو ہے انشاءاللہ جو وہ اس کا آپ کی بیٹی کا نصیب روشن ہوگا. تو یہ آپ شروع کر لیں اور 92 ڈیز کی نیت سے یہ عمل کریں. انشاءاللہ 90 دن کے اندر یہ آپ کا کام ہو جائے گا. اور باقی خواب کی جتنی کیفیتیں ہیں سب مبارک ہیں, سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ہمارا فیض پہنچ رہا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ خوب اللہ تبارک و تعالی نوازتے رہیں گے. آمین ثم آمین. ناظرین اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. انشاءاللہ مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ 2 اہم اعلانات ہیں, ان کو نوٹ فرما لیں. ایک اعلان تو ہے محرم الحرام کے اعتکاف کا, جو انشاءاللہ تعالی آنے والی جون 23 سے جون 26 تک یہاں لانگ آئلینڈ کی مسجد میں ہوگا, مسجد دارالتزکیہ میں, یونین ڈیل مسجد میں. تو جو حضرات بھی انٹرسٹڈ ہیں انشاءاللہ وہ اپنا نام لکھائیں اور ہمیں ٹیکسٹ میسج کر دیں تاکہ آپ کا انتظام کر سکیں. مسجد میں سارا انتظام ہوگا اور محرم الحرام کی برکات آپ یہاں پہ لوٹ سکیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا اعلان ہے حضرت والا کا, انشاءاللہ جو اصلاحی بیان ہوتا ہے ہر مہینے کی چوتھے سنڈے کو, وہ آ رہا ہے انشاءاللہ پاکستان والوں کے لیے. کہ مختلف شہروں میں انشاءاللہ یہ ریلے ہوگا, جس میں اسلام آباد, لاہور, پشاور, ملتان, کراچی اور اوکاڑا شامل ہیں. اس کی ساری تفصیلات ٹی وی پر آ رہی ہیں. 28 جون کا دن ہوگا, اتوار کا دن, اور پاکستان کے وقت کے مطابق 1 بجے دوپہر میں 1 PM پہ یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. اس میں جوائن کریں حضرت والا کو اور ان کی ڈائریکٹ توجہات لیں اور برکات لیں. انشاءاللہ فیوز بہت حاصل ہوں گے آپ کو. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا. The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا. ویلکم بیک ناظرین. روح کی باتیں پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. مزید کالرز ہیں لائن پہ, ان کو لیتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے کیا پوچھیں گی. السلام علیکم. جی میں عثمان انڈیا سے بول رہی ہوں, اور میں آپ سب کا پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر دے آپ کے ہر کام میں. ابھی آپ نے جو مسجد کی جگہ لی, اللہ اس کو پورے عالم کے لیے قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو وہاں پر مسجد میں نماز ادا کرنا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں حصہ لینا نصیب کرے. امت مسلمہ کو ہر ایک کو حصہ لینا نصیب کرے. حضرت میں نے ابھی گھر بنایا ہے, نیا گھر بنایا ہے, اور میرا دل کی تمنا مطلب نیو اسی پر رکھی گئی کہ میرا مسجد کی دیوار کے نیچے میرا گھر ہے, اور میں نے اسی نیت رکھی ہے کہ میرا گھر اسلام کا مدرسہ, دین کا مرکز بن جائے. بچوں کو میں اپنے محلے کے بچوں کو پڑھا سکوں. جو بھی میں پڑھی ہوئی, جتنا بھی میں پڑھنا چاہتی ہوں, اس میں میرے دل دماغ کے لیے دعا کرے اللہ میرے لیے آسان ہو, اور میں وہاں 5 وقت عورتوں کو نماز پڑھا سکوں. مائک بھی لگا سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا اسکرین, میں نے دیکھا تھا آپ کی ویڈیو, اسکرین بھی لگا سکتے ہیں. حضرت میرے لیے دعا کرے اور میرے نیک اولاد ہو جائے اس کے لیے بھی. اور میرے شوہر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, میڈیکل یعنی ڈاکٹر لائن میں ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرے. ہم نے لے رکھی ہے دکان کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے کلینک کھل جائے اور قبول اور حج. اللہ ماشاءاللہ انڈیا سے کال کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیک نیتی کو قبول فرمائے. آپ چاہ رہے ہیں کہ گھر جو مدرسہ بن جائے, تو ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی عالی قسم کی نیت ہے. ایسی اعلیٰ نیتیں تو کسی کو نصیب ہوتی ہیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دین کا مرکز, دین کا مدرسہ بنے گا, اور وہاں پہ جو ہے انشاءاللہ بچے جو ہے وہ اللہ کا نام سیکھیں گے, اور آپ حضرات کو بھی خیر و برکت ملے گی. تو بالکل دل سے دعا کرتا ہوں. باقی آپ کے ہسبینڈ جو کاروبار کرتے ہیں, تو اللہ ان کے کاروبار میں بھی انشاءاللہ دن دگنی یا چوگنی ترقی نصیب فرمائے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ جو مدرسے کے حوالے سے نیت کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اگر آپ دین کا مسئلہ کھول کے کوئی کہ اللہ کی مدد آپ کر رہی ہیں, تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا, آپ کو جو محروم نہیں چھوڑے گا, ضرور آپ کو ظاہری باتیں دولتوں سے مالا مال فرمائے گا. تو بالکل آپ اس پہ جو اپنا کام کرتی رہیں. باقی پڑھنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 450 دفعہ زور کے بعد پڑھنا ہے.
زور کے بعد 450 دفعہ بلاخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ مختصر کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آسانی ہو۔ تو یہ آپ نے 450 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے۔ زبردست غیب سے مدد ہوگی آپ کا، انشاءاللہ مدرسہ بھی چلے گا، اور گھر کے جو ہے احوال بھی بالکل سازگار ہو جائیں گے، اور کاروبار میں بھی ترقی ہوگی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت جی میں انڈیا سے عادل بول رہا ہوں حضرت جی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ حضرت جی بیت کے سلسلے میں ایک بات پوچھنی تھی کہ حضرت جی میں 1.5-2 سال پہلے آپ سے بیت ہوا تھا، تو میں آپ سب کو آپ کی وظائف ساری پروگرام دیکھا کرتا تھا، آپ سے تعلق تھا میرا۔ تو پھر حضرت جی میرے ایک ساتھی کہنے لگے وہ کہنے لگے تم یہیں بیت ہو، تو میں نے ایک ہمارے باغپت والے حضرت جی مولانا بلال ہیں، میں ان سے بیت ہو گیا، تو پھر میں ان کے اس میں آ گیا۔ پھر حضرت جی میں نے 4 مہینے لگایا، میں نظام الدین مرکز گیا تھا، اور نظام الدین مرکز جانے کے بعد میں نے حضرت جی مولانا سعد صاحب سے بیت لے لی۔ تو حضرت جی میں بہت دن سے کنفیوز ہوں، میرے دل میں ایک بے چینی سی ہے حضرت جی۔ جیسے میں آپ سے بیت ہوا تھا، اور حضرت جی تو میں نے پھر دوسری بیت کر لی، پھر تیسری بیت کر لی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو حضرت جی آپ مجھے راحت سجائیں۔ اور حضرت جی 1-2 سال سے، کم سے کم 1.5 سال سے بڑا پریشان ہوں، کاروبار سے لے کے اس سے لے کے ابھی حضرت جی میں 4 مہینے بھی لگا تھا۔ حضرت جی آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور میرے مسائل کچھ سمجھائیں مجھے کہ میں اللہ آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ بھی خیرہ سما ہے۔ ہمارے مدرسوں میں اس طالب علم کو خیرہ سما کہتے ہیں جو مدرسوں میں گھوم پھر کے چکر کاٹتا ہے، کہاں روٹی اچھی ملتی ہے تو وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جمعرات کو چونکہ شام میں چھٹی ہوا کرتی ہے، پھر جمعہ چھٹی ہوتی ہے، تو شب جمعہ میں وہ کسی دوسرے مدرسے میں چلا جاتا ہے طالب علم، وہاں دیکھتا ہے یار یہاں روٹی بڑی اچھی ملتی ہے، تو وہ مدرسہ چھوڑ کے اس مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ رہتے ہوئے پھر ادھر ادھر مدرسوں میں چکر کاٹتا رہتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے مدرسے میں اس سے اچھی روٹی ملتی ہے، تو وہ اس طالب علم کو کہتے ہیں خیرہ سما۔ تو یہ آپ بھی آپ خانقاہوں کے خیرہ سما ہے۔ آپ پیر جو ہے وہ پیروں کو چیک کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ پیر اچھا ہے، اسے کر لو بیعت، پھر کوئی دوسرا پیر نظر اس سے بیعت کر لو، تیسرا پیر نظر اس سے بیعت کر لو۔ تو یہ آپ بھی یہ خانقاہوں کے خیرہ سما ہی ثابت ہوئے ہیں۔ جیسے وہ طالب علم خیرہ سما بیچارہ اس کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ساری روٹی کے چکر میں گزر جاتا ہے، علم اور معرفت کو کچھ نصیب نہیں ہوتی۔ روٹی تو مل ہی جاتی ہے، لیکن یہ کہ علم و معرفت سے محروم رہتا ہے یہاں تک کہ سال ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہی والی بات آپ نے کی، تو آپ بھی پیر بدلتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ آپ پیر کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ جب اپنے آپ کو بدلو گے تو پیر بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لوگ اصل میں اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، سوچتے کہ یار یہ پیر کا کچھ فائدہ نہیں ہے، جو دوسرا پیر کر کے دیکھیں، تو دوسرا پیر کر لیتے ہیں، پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ یار یہ یہاں بھی کچھ نہیں ہوا، پھر تیسرا پیر۔ تو آپ تو پھر جو مرکز نظام الدین پہنچ گئے، بہت بڑی گدی، مولانا سعد صاحب کاندیلوی امیر تبلیغ تک پہنچ گئے، تو اب آپ نے کہا کہ ہاں یہ پیر کو بدلیں۔ تو بھائی پیر بدلنے سے فرق نہیں پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنے سے فرق پڑے گا۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں تو پیر نہ بھی ہو تو بھی آپ بدل گئے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ پیر تو ایک ظاہری واسطہ ہے، کیونکہ عام دستور یہ ہے زندگی کا، واسطے کے ساتھ انسان منزل پہ پہنچتا ہے۔ سیڑھی پہ انسان چڑھتا ہے، سیڑھی لگا کے اب اس چھت کے اوپر چڑھتا ہے، تو عام دستور یہ ہے۔ لیکن ایک آدمی اتنا ماہر ہو کہ وہ قلبہ دکھا کے سیدھی چھت کے اوپر پہنچ جائے بغیر سیڑھی کے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے قرنی جیسا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچا بھی نہیں ہے اور ظاہری واسطہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ دور بیٹھے بیٹھے اتنے قریب ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہہ دیا کہ ان سے دعا کروانا اگر ملے تو وہاں ان کو کوئی سیڑھی نہیں کی ضرورت پڑی، لیکن وہ خود اٹسیلف اتنی زیادہ ان کے اندر ول پاور تھی کہ بیٹھے بیٹھے قلعہ بازی کھائی اور جمپ کیا اور چھت پہ چڑھ گئے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو تو پیر کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے،
وہ ڈائریکٹ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، لیکن چونکہ عام دستور زندگی یہی ہے کہ واسطے کے ساتھ منزل پہ پہنچتے ہیں، اس لیے اللہ نے واسطے پیدا کیے ہیں، اور وہ 4 واسطے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب اس کو ڈیفائن کر رہا ہے اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اب صراط مستقیم کی وہ ڈیفینیشن نہیں کی، بلکہ صراط مستقیم کے چلنے والوں کا پتہ دے دیا کہ اس پہ جو چلنے والے ان کا پتہ میں دیتا ہوں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور وہ کون ہیں؟ دوسری جگہ فرما دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ اگر نبیوں کا زمانہ ملے تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، وہ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ صدیقین کا زمانہ ملے، صدیقین کے دامن سے وابستہ ہو جو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ شہداء کا زمانہ ملے، شہداء کے ساتھ وابستہ ہو جو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ صالحین کا زمانہ ملے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، منزل مل جائے گی۔ تو گویا کہ یہ آسان راستہ قرآن نے بتا دیا، آسان راستہ۔ لہٰذا آج بھی دنیا کے اندر جو ہے، جب آپ کسی کو پوچھیں یار مسجد کہاں ہے یہاں پہ، اب ایک آدمی کا آپ ایسا کریں، آپ سیدھے چلتے جائیں، فرسٹ لائٹ رائٹ ہو جائیں، پھر وہاں آگے جا کے وہاں اگلے ایگزٹ سے لیفٹ ہو جائیں، پھر آپ پھر سیدھے چلے جائیں، 2 لائٹ چھوڑ کے تیسری لائٹ کے رائٹ پہ مسجد ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ایرات الطریق، راستہ دکھانا۔ اس میں آپ غلطی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 لائٹیں کے بعد 3 لائٹیں چھوڑ بیٹھیں یا 1 لائٹ میں مڑ جائیں، آپ گم ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ ایرات الطریق کی بجائے ایصال الی المطلوب، کیونکہ ہدایت کے 2 عنوان ہیں، ایک ایرات الطریق کہ راستہ دکھلا دیا جیسے آپ کو سارے ایگزٹ اور راستے بتا دیے، دوسرا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ یہ ایک ہدایت کا راستہ ہے صراط مستقیم کا۔ اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو پوچھا کہ یار مسجد کہاں ہے، کہ آپ نے مسجد جانا، جی آپ مجھے فالو کریں۔ اب اس کی گاڑی آگے آگے، آپ کی گاڑی پیچھے پیچھے، آپ نہ لائٹ دیتے ہیں نہ ایگزٹ دیتے ہیں، آپ وہ گاڑی دیکھتے ہیں یار یہ گاڑی نہ چھوٹ جائے کہیں، آپ کی اسی پہ نظر ہے کتنی لائٹیں چھوڑی، کتنے ایگزٹ چھوڑے، کیا چھوڑا، کچھ پتہ نہیں آپ کو۔ آپ بندے کے پیچھے پیچھے ہیں، وہ پارکنگ لاٹ گاڑی کی کھڑی کرتا تو اس میں آپ پیچھے کھڑے۔ یہ ایصال المطلوب ہے، یہ آسان ترین اور محفوظ ترین طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا بندے کو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ آلریڈی جو چل رہے ہیں آپ ان کو فالو کرتے چلے جائیں، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ خود تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود تحقیق میں پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کہیں ٹھوکر کھا لو، کہیں گمراہ ہو جاؤ، کسی عنوان کو غلط سمجھ لو، لیکن جو آلریڈی اللہ کے مقبول بندے ہیں، جن پہ اللہ کا انعام ہو چکا ہے، وہ جس رستوں پہ چل رہے ہیں آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ پیر و مرشد مل گیا، پیر و مرشد کے دامن وابستہ ہو جائیں، پیر و مرشد جہاں جا رہا ہے منزل پہ پہنچے گا، آپ بھی وہ منزل پہنچ جائے۔ اور منزل جو کیا ہے، وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، منزل محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، وہاں پہنچے خدا تک پہنچ گئے۔ تو اصل یہ ہے، تو یہ واسطے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رکھے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی سب یہ میک شور کرنا ضروری ہے کہ متبع سنت اور صحیح شیخ ہونا چاہیے۔ بس ظاہر ہے کہ آج جیسے دنیا میں ہر چیز میں ڈپلیکیٹ آ گیا ہے، جعلی آ گیا ہے، ایسے پیروں میں بھی تو جعلی آ گئے نا، جعلی پیر بھی مارکیٹ میں بہت ہے۔ جیسے وہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ کو پتہ چلا مولویوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں، تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو برجستہ جواب دیا، میاں تو آپ کو غلط فہمی ہوئی، مولویوں نے چوریاں شروع نہیں کی، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسی جبے قبے کے اندر جعلی پیر بھی آ گئے ہیں، اب جن کی وجہ سے اصلی پیر بھی بدنام ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ میک شور ضرور کریں کہ یہ جعلی تو نہیں ہے، یہ اصلی ہے نا۔ اور پھر جعلی ہونا کوئی بری بات نہیں، ڈپلیکیٹ اسی کی بنتی جس کی جینون ہوتی ہے، جس کی جینون مارکیٹ میں نہ ہو ڈپلیکیٹ اس کی بنتی نہیں۔ اگر ڈپلیکیٹ پیر آگے اس کا مطلب اصلی پیر جینون پیر ہیں، جو متبع سنت ہے، جو شریعت طریقت کے صحیح راستے پہ لے کے چل رہے ہیں، ان کو ڈھونڈیں۔ وہ جب آپ کو مل گئے، ان کے دامن سے جب وابستہ ہو گئے، پھر آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ وہ پیر بڑا ہے اور وہ پیر چھوٹا ہے، کیوں کہ منزل پہ پہنچنا مقصود ہے نا۔ آپ سائیکل پہ جائیں یا موٹر سائیکل پہ یا ہوائی جہاز پہ جائیں تو آپ منزل صحیح ہوگی تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے، جلدی پہنچے دیر سے پہنچے منزل تو مل جائے گی نا۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ پیر ہی غلط پکڑ لیا، جعلی پیر پکڑ لیا، تو پھر منزل کھو دیں گے۔
تو وہ میک شور کرنے کی ضرورت ہے. وہ میک شور جب ہو گیا, اس کا بہترین ایک طریقہ استخارہ بھی ہے. آپ مصنون استخارہ کریں, اللہ تبارک و تعالی سے پوچھیں کہ یا اللہ آپ میری رہنمائی کریں, میں ان سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں. اللہ ضرور رہنمائی کریں گے. ظاہر ہے کہ جب آپ ہدایت مانگنے کے لیے صحیح راستہ ڈھونڈتے ہیں, اللہ ایسے بندے کی ضرور مدد کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے. اب اس کے بعد اس پیر سے جب وابستہ ہو گئے, پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں, پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کریں, کیونکہ اللہ کے ہاں کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے جو مشائخ سلسلہ ہیں یہ سب اللہ تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں, لہٰذا ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید 10 سال تک رہا, 10 سال تک رہا. 10 سال کے بعد کہا کہ حضرت اجازت دیں میں اب چلتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. تو گلا کرنے لگا, حضرت 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہا لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہوں, کچھ نہیں ملا. کہ کیا مطلب کچھ بھی نہیں ملا, بس ایسے ہی جیسا خالی ہاتھ ویسے ہی جا رہا ہوں. حضرت فرمایا اچھا. تو حضرت ادھر دیکھا تو اخروٹ ہوتے نا, اخروٹوں کی ٹوکری پڑی تھی. فرمایا کہ اخروٹوں کی ٹوکری لے کے دروازے پہ بیٹھ جا خانقاہ کے, اور لوگوں سے کہو کہ جو میرے سر پہ ایک جوتا مارے گا میرے سر پہ, اس کو 1 اخروٹ دوں گا. یہ کہ وہاں جا کے بیٹھ جا, اب جو تیرے ایک جوتا مارے اس کو 1 اخروٹ دے دینا. تو کہہ رہے نہیں یہ تو نہیں ہوگا, یہ بڑا مشکل ہے. کہ نہیں مشکل کیا ہے, وہاں بیٹھ جاؤ بھائی, وہاں جاؤ کہو کہ جو میرے ایک جوتا مارے گا میں اس کو 1 اخروٹ دوں گا. تو جو مارے اس کو اخروٹ دینا, یہ ٹوکری اس طریقے سے لوگوں میں تقسیم کرو. نہیں حضرت, تو یہ پسو پیش کرنے لگا, یوں ادھر ادھر ہونے لگا کہ میاں کیوں نہیں کرتے بھائی. نہیں حضرت یہ تو بہت ہی انسلٹنگ سچویشن ہے, آج کے زمانے میں بڑی انسلٹنگ سچویشن ہے, یہ تو مشکل ہے. فرمایا بس اصل وجہ یہی ہے, اندر کا تکبر تیرا ٹوٹا نہیں تو فیض کہاں سے ملے گا. یہاں تو مٹنے کے لیے لوگ آتے ہیں, جو مٹنے کے لیے آتا ہے اسی کو عطا کیا جاتا ہے. جو اپنے کو مٹا دیتا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اب دانہ کہے نہیں جی مجھے سونے کی پلیٹ میں رکھو, اس کو سونے کی پلیٹ میں شو کیس میں سجا دو, کیا اگے گا؟ وہ 2 دن میں سڑ جائے گا, بالکل ختم. لیکن یہ گندی مٹی میں جانے کو اگر برداشت کرے گا, وہ کالی پیلی مٹی میں گھس جائے گا, اللہ اس کو تناور درخت بنا دیں گے, پھولدار پھلدار درخت بنا دیں گے. اس لیے کہ دانہ خاک میں گلے گلزار ہوتا ہے, اس لیے یہ راستہ مٹانے اور مٹنے کا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا تیرے اندر کا اصل میں تکبر ہے کہ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ عرفہ سمجھتا ہے کہ کسی کا جوتا کیوں میرے سر پہ پڑے, حالانکہ یہ سر کیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. وہی بات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ایک رستے سے گزر رہے تھے, ایک بڑھیا نے اوپر سے نا وہ گندگی کا ٹوکرا پھینک دیا گلی میں. یہ کراچی والے جانتے ہیں, کراچی والوں میں نا پیچھے گندی گلی ہوتی ہے, اس کا نام ہی گندی گلی ہے. وہ پڑوسی گھر والے وہ گندی گلی میں گند پھینک دیتے ہیں, تو نام ہی گندی گلی بن گیا. تو اسے پھینک دیا, ان کے اوپر گرا وہ گرد ور سارا. تو ساتھی بڑے غصے ہو کہ یہ کیا کیا. آپ نے بس چپ چھوڑ دو کہ جی حضرت اس نے آپ کے سر پہ یہ خاک پھینک دیا سارا کوڑا. فرمایا یہ سر تو اس قابل تھا کہ جہنم کی آگ اس پہ برستی, یہ تو اللہ کا شکر ہے مٹی پر کفایت ہو گئی. اس پہ تو آگ برستی جہنم کی, اتنا گناہ گار سر ہے, شکر ہے مٹی پہ کفایت ہو گئی. تو آج اگر سر پہ مٹی پڑ گئی کوئی شکر ہے یا اللہ جہنم کی آگ کے جو قابل تھا, یا اللہ تو نے مٹی پہ کفایت کر دی. تو یہ سر کیا ہے, لیکن آج سر ہمارے نیچے ہونے کو تیار ہی نہیں, گردن میں ایسا سریا کے اکڑے بیٹھے. لیکن بات وہی ہے کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اب سراہی کی گردن یہ اٹھی ہوتی ہے, لیکن جب اسے اپنے آپ کو بھرنا ہوتا ہے وہ بھی نل کے سامنے جھک جاتی ہے, اب اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے. اگر وہ اسی طرح رہے گی تو بھرے گی نہیں. تو آج بات وہی ہے, آج ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے, پیر بدلتے پھرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی مزہ نہیں آیا. اس لیے بھائی آپ اپنے آپ کو بدلیں. آپ بھلے کسی مولانا بلال صاحب سے مرید ہوں, اب مولانا سعد صاحب سے مرید ہو گئے, بس آپ ان کی ہدایات پہ چلیں کہ وہ سب سے بڑے اور بہتر ہیں. وہ آپ کے شیخ ہو گئے, اب ان کی ہدایات پہ چلیں کہ حضرت آپ مجھے بدلیے. اب حضرت جو بتا رہے ہیں آپ اس کو بدلیں. اور یہ
4 مہینے آپ نے لگا لیے تبلیغ میں لگیں اور ان کی بتائے تسبیحات پہ عمل کریں. اب آپ پلٹ کے نہ دیکھیں جی مفتی منیر کے پاس پھر میں لوٹ جاؤں, مولانا بلال صاحب کا پھر میں لوٹ جاؤں. اب لوٹنے کا یہ سفر بند کریں. مولانا سعد صاحب سے بہتر اور کون سی نسبت آپ کو نصیب ہو, وہ آپ کو نصیب ہو گئی ہے. اب ان کی ہدایات پہ عمل کریں, ورنہ کیا ہوگا آپ اسی کے اندر دگر دونگ رہیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ اپنا وقت بھی ضائع ہوگا اور نتیجہ ہے کہ عمر پتہ نہیں کتنی ہے, کل بلاوا آ جائے خالی ہاتھ نہ پہنچے. اس لیے مولانا سعد صاحب سے آپ بیعت ہو چکے ہیں, انہی کی بیعت کو مضبوط پکڑ لیں اور پھر اس کے بعد اب شیخ نہ بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں. انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر, بہت زبردست رہنمائی فرمائی. الحمدللہ. الحمدللہ. ناظرین, یہاں پہ ہمارا سوالات کا سلسلہ پورا ہوا اور اب ہم چلتے ہیں ایک خاص سوال کی طرف اور اس کے بعد پھر محفل ذکر ہوگی انشاءاللہ اور پھر پروگرام کا اختتام ہوگا. تو حضرت آج آپ سے دریافت کرنا تھا کہ یہ جو ایک وظیفہ ہے ناد علی, اس کی کیا ہے حقیقت ہے, کیا حیثیت ہے اور کیا یہ پڑھنا جائز ہے, اس میں رہنمائی فرمائیے. اچھا یہ تو عملیات کا سوال کر دیا آپ نے. ناد علی عملیات کا ایک سوال ہے اور یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے ناد علی. اور یہ جواہر خمسہ وغیرہ کے جو کتابیں ہیں معروف کتابیں ہیں عملیات کی, بلکہ جواہر خمسہ تو تمام عملیات کی کتابوں کا ایک نچوڑ ہے. تو حضرت علامہ سید غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصنیف و تالیف ہے, تو انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے. تو یہ بطور وسیلے کے اس ناد علی کو پڑھا جاتا ہے کہ اس کے اندر وسیلے کے حوالے سے جو الفاظ ہیں کہ بھی نبوتی کا یا محمد اور بھی ولایتی کا یا علی, تو یہ بطور وسیلے کے یہ الفاظ اس کے اندر پڑھے جاتے ہیں ناد علی. تو اگر کوئی یہ عامل دیندار عامل کسی کو ریکمنڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ناد علی پڑھیں, اس سے آپ کو نفع ہوگا, تو اس کے پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وسیلے کی نیت اس کے اندر توسل, کیونکہ توسل و الفاظ بھی توسل والے ہی اس کے اندر موجود ہیں. تو اس توسل کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس نفع اس کو یقیناً ہوگا. باقی اس کے حوالے سے بعض طبقے مشر روافظ یعنی شیعہ حضرات جو اس کے ایک اور انداز سے فضائل بیان کرتے ہیں, تو وہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ان فضائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں لیکن اٹسیلف وہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو ان فضائل پہ نگاہ نہ رکھیں. آپ اہل سنت والجماعت ہیں, آپ اسی تصور میں اسی باؤنڈریز کے اندر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے شیعہ وہ ایک سنی مذہب سے الگ ایک ان کا ایک تصور ہے, تو وہ اس طرح کرتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ جیسے مناسب ہیں وہ معاملہ کریں. لیکن آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کی حضور باؤنڈری کے اندر ناد علی اگر پڑھیں تو توسل کی نیت خاص طور پر رکھیں, تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. یہ مختلف کاموں کے لیے پڑھی جاتی ہے جیسے سحر وغیرہ کو, جی بالکل, بہت سے منافع ہیں. تو اس کو جو ہے وہ جواہر خمسہ والے نے اس کو نقل فرمایا, تو اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں. اسی طریقے شبستان رضا کے اندر بھی اس کو تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو انہی حدود کو سامنے رکھ کے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ محفل ذکر کی طرف اور پھر پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر. انشاءاللہ ابھی مجھے ذکر ہوگی تو تمام حاضرین ناظرین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. دعا کیجیے اللہ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ, سلسلہ قادریہ, سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے. یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں, یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں, مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار ہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں, ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا
تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام ناظرین حاضرین، یہ تصور باتیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے، اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے، اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه ألف ألف مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ میں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ میں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ جو مومنہ گزر چکے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ ہم تمام حاضرین اور ناظرین کو تو اپنا قرب خاص عطا فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محمدی سے یا اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما. یا اللہ مشرف فرما. یا اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم